ناظرین، ایک اور بہت خوبصورت ٹاپک لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ٹاپک بہت پرنور ہے، بہت خوبصورت ہے، اور یہ ہے، آپ کو ٹائٹل اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا، جس میں لکھا ہے کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں آنکھیں۔ اب ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں جناب اپنے اللہ کی بے حد محبوب ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اے کاش ہماری آنکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہو جائیں، آمین۔ کچھ ایسا کر دے میرے پروردگار، آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ جی ہاں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بہت بڑی سعادت ہے، اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں۔ حضرت زید بن انصاری صحابی رسول ہیں، صاحب اذن اور مستجاب دعوات تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہر ہو گیا ہے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہو، تو صحابہ کرام پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ پورا مدینہ آہوں اور سسکیوں سے گونج رہا تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی، بچے ماؤں سے لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے، اور سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کیسے دیکھا کریں گے۔ پہلے صبح مسجد نبوی میں جاتے تھے تو سرکار دو عالم کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کا خمار ایسا رہتا کہ سارا دن آپ کے تصور میں گم رہتے تھے، اور رات کو سب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ کا دیدار کر کے اپنے گھروں کو جایا کرتے تھے۔ اب رخ سرکار کا دیدار کیسے کر سکیں گے؟ انہیں میں حضرت عبداللہ بن زید انصاری بھی ہیں۔ آپ نے جب یہ خبر سنی تو ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو گئے، اور اسی اضطراب کے عالم میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے پیارے اللہ عز و جل، تیرے پیارے حبیب کا جلوہ نگاہوں سے دور ہو گیا۔ اے عز و جل، میری آنکھیں دنیا کے پرفریب نظارے نہیں چاہتی، مولا دیدار مصطفیٰ نہ رہا تو میری یہ آنکھیں بھی لے لے۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن زید انصاری نابینا ہو گئے۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مضرب ہی نہیں ہے۔ سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے، سرکار محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ پنجاب کے ایک شہر کا واقعہ، ایک شخص جو کہ ایک عام سا آدمی تھا، اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص کون ہے۔ اچانک اس نے ایک دن کہا کہ میرا کل انتقال ہو جائے گا۔ کسی نے کوئی توجہ ہی نہ دی، لیکن پھر بھی اگلے دن کچھ لوگ عشاء کی نماز کے بعد اس کے گھر پہنچ گئے۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک لوگوں نے دیکھا وہ اپنے بستر پر کھڑا ہو گیا اور یوں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ گویا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس دیوانے کی خاطر خود تشریف لے آئے تھے۔ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، ہاں بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ غزوہ احد کے بعد بھی پیش آتا ہے کہ حضرت سیدنا زیاد رضی اللہ عنہ آپ نے غزوہ احد میں شرکت کی۔ بعد میں حضرت سیدنا زیاد زخموں سے چور چور پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ ایک زخمی گراہ رہا ہے، آپ قریب پہنچی، سانس اکھڑ رہی ہے۔ حضرت عائشہ کو یوں محسوس ہوا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اپنے غور سے سنا تو وہ کہہ رہا تھا، اللہ عز و جل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اللہ عز و جل کی رحمتیں ہوں، کاش ان تک کوئی یہ پیغام پہنچا دے کہ ان کا غلام دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور پیغام پہنچایا، پیارے اور مہربان آقا اپنے غلام کے سراہانے تشریف لے آئے، اس بیمار پر دنیا بھر کی تندرستیاں قربان ہوں کہ جس کی عیادت کے لیے خود کائنات کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زیاد کے قریب تشریف لے کر آئے تو لب مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کی بارش ہونے لگی، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، زیاد دیکھو میں آ گیا ہوں۔ حضرت زیاد رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھول دی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے دیکھا، وجد آ گیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں گم ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا، زیاد کوئی آخری تمنا؟ حضرت زیاد رضی اللہ عنہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہیں
صرف ایک تمنا ہے، وہ اپنے نیم جان جسم کو گھسیٹ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا۔ ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے ہیں، الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رب عز و جل ہو، اور اسلام کے دین ہونے کے طور پر، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت سے سرکار آخری نبی ہیں، میں راضی ہوں۔ پھر حضرت زیاد رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کو پوری کوشش کے ساتھ سرکار کی قدموں میں رکھا اور نعرہ لگایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ کہتے ہوئے زیاد نے صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر دم توڑ دیا۔ اے کاش ہمیں بھی ایسی ہی موت نصیب ہو، اے کاش جب ہمارا بھی وقت آخر ہو، نجم کی یا خدا آرزو ہے، عشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اور بھی بے شمار واقعات ہیں۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہر ہوا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو کہ مؤذن ہیں، آپ نے اذان دینا ترک کر دی، کیونکہ جب اذان دیتے تھے تو سرکار کا رخ روشن سامنے ہوتا تھا۔ آپ جب اشہد ان محمد پر پہنچتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے، اذان آگے دیتے تھے۔ اب جب دیدار ہی نہ رہا تو حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے اور وہاں سکونت اختیار کر لی۔ ایک دن رات کو خواب میں حضور کا دیدار ہوا اور بشارت ہوئی کہ ہمارے در پر حاضری دو۔ آپ رضی اللہ عنہ بے قراری کے عالم میں اٹھے اور مدینے کی طرف چل دیے۔ جب مدینہ پہنچے تو کہیں پر بھی حضور نظر نہ آئے، تو بے قراری کے عالم میں روتے ہوئے مدینے کی گلیوں سے گزرے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے بلال، حضور کے دور کی اذان سنا دو۔ آپ رضی اللہ عنہ نہ مانے۔ پھر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں حسین اور حضرت حسن علیہ السلام سے کہا کہ عرض کیجیے، آپ کی بات کو نہیں ٹالیں گے۔ جب انہوں نے عرض کی تو حضرت بلال انکار نہ کر سکے اور اذان دینے لگے۔ جب انہوں نے اذان دی تو پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، سب چھوٹے بڑے سسکیاں لیتے مسجد کی طرف دوڑے، شاید ہمارے آقا واپس آ گئے۔ ادھر جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اشہد ان محمد پر پہنچے تو سرکار کا رخ انور نظر نہ آیا، غش کھا کر گر گئے اور اذان مکمل ہی نہ کر سکے۔ دیکھا انہیں نہ دیکھا تو کام کس کام کی یہ آنکھیں۔ جب تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو سب سے معذرت کر کے دوبارہ شام کی طرف چلے گئے۔ ناظرین، آپ نے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چند واقعات سنے اور آپ کا بھی ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں وہ واقعات لے کر آئیں جو کہ ایسے ہی خوبصورت ہوں، ایسے ہی ایمان سے بھرپور ہوں۔ ہماری یہ تمام ویڈیوز دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان خوبصورت واقعات سے لطف اندوز ہو سکے اور اپنے ایمان کو تازہ کر سکے۔